بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوستوں، پرسوں 15 اگست بھی ہے اور جنگ آزادی کے تعلق سے بھی بیان کرنا تھا، اور ایک محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ان کی زندگی کے پہلو پر بھی بات کرنی تھی، اور پھر اسی 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور پھر 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کا بھی دن ہے۔ یہ 5-6 جو ہیں بیان ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر بات کی جائے۔ میرے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے تو ہم صحابہ کے تعلق سے یہ جان لیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت ہے اور سب سے مقدس گروہ ہیں، اور سب سے مقدس افراد ہیں۔ انہی کے واسطے سے ہم تک ایمان آیا ہے، اور اگر ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، کیونکہ کلمہ، دین، ایمان، قرآن، احادیث، یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو عظمت و شان و شوکت ہے، وہ امت کے اندر کسی بڑے سے بڑے ابدال ہو، بڑے سے بڑا کتب ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ پوری رات عبادت کرے، چاہے پوری زندگی روزے رکھے، چاہے پوری زندگی راتوں کو نماز پڑھتا رہے، لیکن ادنا سے ادنا صحابی کا بھی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں باقاعدہ مطالبہ کیا ہے صحابہ کا ایمان کا، یہ صحابہ کی عظمت ہے، اور صحابہ سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوئے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا پروانہ صحابہ کو عطا فرمایا۔ تو انہی میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، اور بڑے جرنیل ہیں، اور بڑے ایسی خلافت کی پوری دنیا کے اندر کہ ان کا سکہ چلنے لگا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے مالدار،
اور بڑے سے بڑا جرنیل بھی ان کی ہیبت سے ڈرا کرتا تھا کہ اللہ نے ایسا ایمان اور ایسی ایمان کی تازگی اور ایسا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ تقریباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی 21 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان پر دنیا میں جاری ہوئیں اور اللہ نے ان کو حکم بنا کر آسمان سے نازل فرما دیا۔ جیسے مثال کے طور پر عورتوں کے پردے کے تعلق سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرما دیا۔ اور شراب کی حرمت، آپ نے کہا کہ یہ شراب جو ہے صحیح نہیں ہے، ناجائز ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کا جو ہے فیصلہ فرما دیا۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں، وہ کسی دن انشاءاللہ ساری آیتیں جو ہیں پڑھ کے کسی دن سنائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر مراد ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ابن ہشام وعمر بن خطاب فقال اللہم اعز الاسلام بحبہما الیک، کہ اللہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو دیکھتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اور جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے سے آپ عزت عطا، اس کی اسلام کی شان و شوکت عطا فرمائیں، اسلام کی عزت عطا فرمائیں، اور اس شخص کو اسلام کی دولت نصیب فرما جو ان دونوں میں سے آپ کو پسند ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، اور آپ نے اسلام لانے کا واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز برہنہ تلوار لے کر نکلے ہیں۔ اور میرے دوستوں، یہ واقعات اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اور صحابہ کی باتیں اس لیے ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی ہو، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے، کیونکہ صحابہ کے تذکرے سے، صحابہ کے ذکر و اذکار سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی مرتبہ ان واقعات کو سنا جائے اتنا ہی کم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ تلوار لے کر نکلے، تو راستے میں بنی زہرہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہنے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے آج اس شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں جس نے یہ جو ہے لادینی مذہب، یہ اسلام جو لے کر آیا ہے، اور جس نے ہمارے آپس میں توڑ پیدا کر دیے ہیں، میں اس کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا تجھے بنو زہرہ اور بنی ہشام سے، کیا بنی ہاشمی سے ڈر نہیں ہے؟ پھر وہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا، تو نے بھی اسلام قبول کر لیا، جبھی تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگے تو جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے جا اپنے گھر والوں کی خبر لے،
تیری بہن اور بہنوئی اسلام لے کر آ گئے ہیں، پہلے ان کی خبر لے جا کر۔ تو بہت زیادہ تیش میں آئے اور غضبناک ہوئے اور واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لائے اور اپنے بہن کے ہاں گئے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت، سورہ طٰہٰ ان دونوں کو پڑھا رہے تھے۔ تو جب دستک دے کر اندر داخل ہوئے تو حضرت خباب ایک طرف جو ہے چھپ گئے اور کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے تم، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ تو اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ تو مسلمان ہو گیا۔ اور بہن جیسی بچانے کے لیے آئی، ایک تماچا اتنی زور کا رسید کیا کہ ان کے رخسار سے خون بہنے لگا۔ جب خون دیکھا تو کچھ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہاں ہے وہ کلام، کہاں ہے وہ قرآن، لے کر آؤ۔ تو کلام اللہ کا لایا گیا، اور ان کی بہن نے کہا کہ یہ کلام بڑا مقدس کلام ہے، بڑا عظمت والا کلام ہے، اس کو بغیر وضو کیے تم چھو نہیں سکتے۔ تو ان کو وضو کروایا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھیں تو اس وقت ان کے دل کے اندر لرزہ طاری ہوا، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دن پہلے دعا مانگی تھی وہ اللہ نے قبول فرما لی، کہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ تو آئے حضرت خباب وہاں سے نکلے جہاں چھپے ہوئے تھے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میرے دوستوں، وہ تو جا رہے ہیں اللہ کے رسول کا قتل کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ ابو جہل جیسا جانی دشمن، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو آپ کے اسلام لانے سے پہلے جانی دشمن تھے، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہاں ملاقات کروں، کہاں ملیں گے؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ وہ دار ارقم میں ملیں گے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، کیونکہ اس وقت دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، دین کی اشاعت چھپ کر ہوا کرتی تھی، اور نہ کھل کے نماز پڑھتے تھے، نہ کھل کے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ ننگی تلوار اسی طرح تھی، اور وہ پھر جب پہنچے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تو دستک دی، تو ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا، کہا کہ عمر بن خطاب ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، وہ فرمانے لگے کہ اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دو، اور اگر اس کا ارادہ بد ہے اور اس کا ارادہ اگر غلط ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ بھی اسد اللہ و اسد رسول ہی تھے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے شیر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑا اور کہا عمر کیا اب بھی تم اسلام نہیں لے کر آتے؟ کیا اب بھی تم اسلام قبول نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسلام ہی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اور پھر دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات میں جواب دیا کہ ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر یہ چھپ کر عبادت کیوں؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم کھل کے عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی کہ صحابہ پھر دار ارقم سے نکل کر دو جماعتوں میں، دو گروہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا کہ ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کعبۃ اللہ میں جا کر، حرم میں جا کر اب کھل کر عبادت ہوگی، اور کسی کی کوئی جرت نہیں کہ آگے بڑھ کے روک سکے۔ کہاں تو ظلم و ستم ہو رہا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور کہاں پھر کھل کر جو ہے مسلمانوں نے کعبۃ اللہ میں، حرم میں جو ہے وہ عبادت کی۔ تو میرے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عیسائی مصنف نے کتاب لکھی ہے دا 100، اور اس کے اندر جب اس نے پوری دنیا کے جو عظیم شخصیات گزری ہیں، جب اس نے نکالا کہ سب سے اہم شخصیت دنیا کی کون سی ہے، تو وہ مصنف بھی عادل مصنف تھا، اور اس نے سب سے پہلے جو وہ نام لے کر آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کتاب کے اندر اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی ہے۔ دنیا کے ٹاپ 100 لوگوں کا اس نے انتخاب کیا آج تک، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نمبر پر، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9 یا 10ویں نمبر پر اس کتاب کے اندر زندگی لکھی ہے اس نے۔ عمر لا کے نام سے آج بھی یورپ کے اندر ان کا قانون پڑھایا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنخواہیں مقرر کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیواؤں کے اور یتیم بچوں کے وظیفے مقرر کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں کی تجارت کے گھوڑے ہیں ان پہ زکوٰۃ مقرر کی، اور مکہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں قیام گاہ بنائی مسافروں کے لیے، اور تیز گھوڑے مقرر کیے خطوط بھیجنے کے لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خط منتقل ہوں، اور ایک طریقہ نکالا رعایا کو دیکھنے کے لیے کہ خود راتوں کو گشت کیا کرتے تھے کہ میری رعایا کس حال میں ہے، راتوں کو نکل کر دیکھتے تھے۔ اور آپ نے اس میں بھی بے شمار واقعات جو ہیں وہ پڑھے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہمان، اور ایک شخص ہے اس کی بیوی ہے وہ حاملہ ہے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک واقعہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک عورت جو لکڑیاں چولہے کے اندر گیلی لکڑیاں جلا کر پھونک مار رہی تھی، اور اس میں اس نے پانی ڈال رکھا تھا، اور اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ وہ آگ جلا رہی ہے اور کھانا پکا رہی ہے کہ بچے اس دلاسے کے اندر سو جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور اس عورت کا حال چال پوچھا کہ میں کل قیامت کے دن امیر المؤمنین سے جواب لے لوں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کتاب ہے اسلامی تہذیب کے درخشاں پہلو، کہ اسلام کے جو بہترین پہلو ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اس میں مصنف نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اتنا زبردست کہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود اور غلام ساتھ میں ہیں، اور اپنے بیت المال میں گئے، وہاں سے آٹا لے کر اٹھایا، آٹا لے کر اپنے کٹا جو ہے اپنے وہ کندھے پر رکھا اور لے کر چل دیے، اور اس کے بعد
غلام نے کہا کہ یہ مجھے دے دیجیے آپ. کہنے لگے کیا کل قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے جو تم آج اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اور گئے اور جا کر وہاں خود آٹا گوندا. آٹا گوند کر جو ہے اس کے اندر جو اس قسم کی اس زمانے کے اندر کھانا ہوا کرتا تھا وہ کھانا پکایا اور پھونک مار رہے ہیں چولہے کے اندر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فرما رہے ہیں کہ دھواں جو ہے ان کی داڑھیوں میں سے یہ نکل کر آ رہا تھا. میرے دوستوں، یہ خلیفہ ہیں، یہ اسلام کے ایسے حکمراں ہیں، یہ اسلام ایسی تہذیب اور اسلام ایسا تمدن دیتا ہے کہ غریبوں کا بھی اسلام کے جو بادشاہ اور خلیفہ وہ ایسا خیال رکھتے ہیں. تو آپ نے اب کہنے لگے ان کے غلام کہ اب چلیے، آپ نے کھانا تیار کر دیا، آپ چلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اب میں ان بچوں کو خوش ہوتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب کھائیں گے تو خوش ہوں گے. تو اس سے کہنے لگے کہ اے خاتون، جب تو جائے تو مجھے، جب تو امیر المؤمنین کے پاس جائے گی تو مجھے بھی امیر المؤمنین کے پاس پائے گی. تو میرے دوستوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جس راستے سے تم جاتے ہو اس راستے سے شیطان بھی ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. ایسا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت عطا ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ نے دودھ پیا، اور اتنا دودھ پیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے محسوس کیا کہ میری ناخنوں میں سے بھی اس کی سیرابی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. اور پھر میں نے وہ دودھ بچا ہوا حضرت عمر کو دے دیا. اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کہ عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سے حصہ ملا ہے، علم کا، کہ علم کی تعبیر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے دوستو یہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سلسلے میں فضیلت فرمائی. اور میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر کیسر و کسرا، ان کے پیبند خاک آپ نے جو ہے چاک کیے، اور ایران، عراق، لیبیا، عراق جزیرہ، اور خراسان، اور آذربائیجان، اور آرمینیا، اور مصر، یہ آپ کی خلافت کے اندر فتح ہوئے ہیں. یہ فتوحات جو ہیں آپ کے دور خلافت کے اندر ہوئی ہیں. آخر میں میرے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، فیروز. اس نے کہا کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے. تو آپ نے پوچھا کتنے روپے لیتا ہے؟ کہنے لگے 2 روپے. کہنے کوئی زیادہ نہیں لیتا، وہ صحیح لیتا ہے. تو وہ چلا گیا. اور پھر لوہار تھا، وہ مطلب اس کا جو ہے کاروبار لوہار کا تھا. تو یہ نہیں کہ وہ کوئی برادری لوہار کی تھی، اس کا کاروبار لوہار کا تھا. کہ وہ اس نے کہا، کیونکہ وہ مجوسی تھا، کافر تھا وہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ میرے لیے ایک چکی بنانا. تو ایک مرتبہ اس سے کہا، تو اس نے کہا کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک وہ چلتی رہے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ مارنے کی دھمکی دے کر گیا ہے. بلا آپ کا ذہن دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم، یہ تینوں صحابی موجود تھے، پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے پیر مارا اور کہا کہ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہیں اور ایک صدیق موجود ہیں اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو جب یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جب سے ہی دعا کرنے لگے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو یہ دعائیں کی اور شہادت کی تمنا کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی، یا اللہ مجھے موت نصیب فرما۔ تو اس کے بعد 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے لیے معمول کے مطابق اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ مرغ ہے جو آپ کے پیٹ پر 3 چونچ ماری اس نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میری موت کا جو ہے وقت قریب ہے، اس کی تعبیر آپ نے فرمائی۔ تو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ آئے 27 ذی الحجہ کو، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہمارے بیچ میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو مجوسی وہی شخص فیروز، اس نے جو ہے زہر میں آلودہ خنجر وہ اپنے سینے کے اندر چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر 3 وار کیے اور آپ کی آنتیں باہر آ گئیں۔ اور جب وہ نکلا ہے وہاں سے، کیونکہ وہ سب صحابہ تو بالکل دیوار کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں، ہلتے نہیں تھے صحابہ، بالکل نماز میں انہماک ہوتا تھا صحابہ کا، کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو پھر دنیا سے بالکل کٹ جاتے تھے۔ تو دیوار وہ نکل نہیں پا رہا تھا، اس نے جو وہ خنجر ادھر ادھر چلاتا ہوا نکلا تو 7 صحابہ اس میں شہید ہو گئے، اور 13 صحابہ یہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں سے 7 اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے پکڑ کر آگے کیا کہ نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخم کے ساتھ، خون بہہ رہا ہے، آنتیں نکل کر باہر ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے، آپ کو گھر منتقل کیا گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ مجھے کس شخص نے خنجر مارے ہیں، کس نے مارے ہیں؟ میرے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سامنے سے وار نہیں کر سکتا تھا، وہ تو دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا۔ وہ تو ایسے جاباز اور ایسے بہادر شخص تھے کہ سامنے سے تو کوئی ٹکر لے ہی نہیں سکتا تھا ان سے۔ ایسا نہیں کہ وہ بہت تکڑے تھے، لہیم شہیم تھے، میانہ قد، اور نہ زیادہ اتنے تکڑے تھے کہ زیادہ وہ لگیں، نہ زیادہ دبلے پتلے تھے، اور ہیبت ایسی کہ پوری دنیا کانپتی تھی، کافر پورا کفر ان سے کانپتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مجوسی جو فیروز نامی ہے، اس نے آپ کو اوپر حملہ کیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کسی اسلام کے مدعی سے، یعنی کہ اسلام کے دعوے دار سے میرے اوپر خنجر نہیں لگوائے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک مجوسی کے ہاتھوں سے میرے اوپر خنجر لگے ہیں اور مجھے جو ہے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو آپ کو نبیذ دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو نبیذ پیا آپ نے، تو نبیذ جو پیا وہ آنتوں میں سے نکل کر باہر آ گیا، اور پھر آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا تو وہ دودھ بھی، پھر صحابہ سمجھ گئے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بچنے والے نہیں ہیں. اب یہ شہادت ان کو نصیب ہوگی. ایک نوجوان آیا کہ آپ نے کیا ہی خلافت کی، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے اور آخر میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی. وہ نوجوان جانے لگا، اس نے تہمن پہن رکھا تھا اور اس کا تہمن نیچے لٹکا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں اس کو بلایا کہ اے نوجوان، تو نے جو تہمن پہن رکھا ہے، یہ تہمن تیرا نیچے لٹکا ہوا ہے اور اس سے تیرا تہمن گندا ہو رہا ہے، اس تہمن کو تو اوپر کر لے، یہ تیرے لیے بہت بہتر رہے گا. ایسے وقت میں بھی وہ دین کی دعوت اور اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ عائشہ سے رضی اللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہو جا کر کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں جگہ چاہتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، اور آپ کے والد صاحب حضرت ابوبکر صدیق یعنی کہ حضرت عائشہ کے والد صاحب کی قبر حضرت ابوبکر کی بھی وہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی. جب حضرت عبداللہ اجازت لے کر اندر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں کہ عمر یہاں دفن ہوں. فرمانے لگے عبداللہ اب انہوں نے اجازت دے دی، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ ان کے دروازے پر رکھنا اور رکھ کر پھر اجازت مانگنا کہ عمر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ ان کو یہاں دفن کیا جائے. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب یہ 27 ذی الحجہ کو آپ کے خنجر لگے تھے، اور آج سے 2 دن پہلے 1 محرم الحرام کو آپ کو شہادت نصیب ہوئی تھی، یعنی کہ جو 1 محرم گزری ہے 2 دن پہلے، اس میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی. اور یہ بھی بتا دو کہ 583 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے اور 644 عیسوی میں آپ شہادت کا جام آپ نے پیا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی، اور اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں دفن کیا گیا کہ یوں کر کے قبریں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر یہ حضرت ابو بکر کی ہے، پھر اس سے آگے اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 ماہ 3 دن آپ نے خلافت کی ہے. 10 سال 6 ماہ 3 دن 900 جامع مسجد بنوائی ہیں، 4000 دیگر مساجد بنوائی ہیں، اور 3600 علاقے آپ کی دور خلافت میں فتح ہوئے ہیں. اور آپ نے ائمہ مؤذنین اور دین کے کام کرنے والوں کی تنخواہیں مقرر کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہ کہاں سے ثبوت ہے تنخواہ کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ثبوت ہے تنخواہ کا. وہ کہتے ہیں کہ دین کا کام کر رہے ہیں، تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ دین کا کام کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے کام کرنے والوں کی تنخواہیں مقرر کی تاکہ یہ یکسوئی سے دین کا کام کر سکے. جتنا دین کو غلبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملا، جتنی فتوحات ہوئیں اور جتنی اسلام کی بڑھوتری ہوئی کہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا اور پھولتا چلا گیا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.